حضرت رابعہ بصری بیمار ہوتی، خبر پہنچتی ہے ایک عاشق کی بیماری کی دوسرے عاشق کو، امام حسن بصری کو، وہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی بتا رہا ہوں کہ حی و قیوم محبوب سے عشق کرو، اس کے نہ حسن پر کبھی خزاں آئے گی نہ تمہارے عشق پر خزاں آئے گی، اور وہ ایسی خبر دے گی، ایسا باخبر بنا دے گی کہ پھر ہر خیر سے بے خبر کر دے گی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں حضرت رابعہ بصری کے پاس عیادت کے لیے۔ عیادت ہو گئی، جب موقع ملا تو پوچھنے لگے، رابعہ اتنا شدت کا بخار ہے، یہ بتا دے یہ بخار ہوا کیسے، اتنی شدت کی تکلیف آئی کیسے؟ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، یہ جواب ہر ایک کو نہیں دیے جاتے۔ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مرزبان را مشتری چوں گوش نیست۔ اس ہوش کا محرم سوائے بے ہوش کے کوئی نہیں ہوتا۔ زبان جو سودا دیتی ہے، جو کچھ بولتی ہے، زبان کے سودے کا خریدار جسم کا کوئی اور عضو نہیں ہوتا سوائے کان کے۔ زبان جو بولتی ہے، سودا دیتی ہے، نہ زبان کا سودے کا خریدار آنکھ ہے، نہ زبان ہے، نہ ناک، نہ ہاتھ۔ زبان کے سودے کا خریدار کان ہے، تو سودے کے حساب سے خریدار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ پوچھا اصل راز بتا، یہ بخار ہوا کیسے؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ عاشقہ، انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور دوران تلاوت جنت کے ذکر پر مبنی آیات آ گئی۔ اس میں جنت کی حسین بہاروں کا ذکر تھا، جنت کے گل و گلزاروں کا ذکر تھا، جنت کی نہروں اور نظاروں کا ذکر تھا۔ میں ان میں گم ہو گئی، ایسی گم ہوئی کہ ایک طلب پیدا ہوئی مجھے، میرا دل کھنچ گیا ان جنت کے نظاروں کو دیکھنے اور وہاں تک پہنچنے کی، ایک تڑپ پیدا ہو گئی۔ بس یہ کیفیت آنے کی دیر تھی، ایک جھڑکی آئی اوپر سے، تنبیہ، جھڑکی آئی اور آواز آئی عالم غیب سے، رابعہ عشق کا دعویٰ ہم سے اور تڑپ جنت کے لیے، دعویٰ ہمارے عشق کا اور طلب و تڑپ جنت کی۔ اس کے عشق والوں کے لیے جنت کے مقامات بھی خیر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بیتا حضرت رابعہ بصری سے۔ امام عبداللہ الیافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اکابر اولیاء عرفاء اور محدثین میں سے ہوئے ہیں، عارفوں میں سے۔ وہ اپنی کتاب روض الریاحین میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف تھا اور ایک عاشق تھا۔ وہ خود اپنا حال بیان کرتا ہے۔ ان کو 40 حوریں دکھائی گئیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ سونے چاندی کا جیسے کام ہوتا ہے نا، شادیوں کے لباس بنتے ہیں، سونے چاندی کے کام کے لباس سے آراستہ مزین ہو کر اڑ رہی تھی۔ میں نے ان کو اس آراستگی میں دیکھا اور میری نگاہ ان پر جم گئی، نگاہ جم گئی، میں تکتا رہا۔ بس حوروں کو تکنے میں جو لگا، 40 دن مجھے سزا ملی، میرے قلب پر مولا نے حجاب طاری کر دیا۔ اس نے کہا حوروں کے حسن میں کھو جانے والے ہر وقت جو ہمارے جلوہ حسن کے مشاہدے میں غرق رہتا تھا، 40 دن تک حجاب غفلت ڈال دیا اور قربت اور مناجات کی لذت جاتی رہی۔ اٹھتا تھا، دعائیں کرتا، مناجات کرتا، رونے کی کوشش کرتا، آنکھوں سے گریا چھین لیا گیا، دل سے تڑپنا چھین لیا گیا، مناجات کی لذت چھین لی گئی۔ عشق کبھی شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ 40 دن جب یہ سزا بھگت لی، اس کے بعد پھر امتحان لیا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب بحال کیا جائے رابطہ یا نہیں۔ 40 روز کے بعد پھر اس کو بیٹھے، 80 حوریں دکھائی گئیں، ان پہلی حوروں سے زیادہ سج دج کے ساتھ اور حسن و جمال کے ساتھ 80 حوریں۔ جو ہی 80 حوریں سامنے آئیں، اس عاشق کے حق نے آنکھیں بھینچ لی، بند کر لی اور سجدے میں گر گیا۔ کہا مولا میرا امتحان نہ لے، مجھے اب کوئی حسن نہیں چاہیے، سوائے تیرے حسن سے کوئی شے تکنا نہیں چاہتا۔ ان کی حلاوت بحال ہو گئی، ان کی حلاوت و لذت بحال ہو گئی۔ حضرت
عبد الواحد بن زید بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عبد الواحد بن زید اصحاب امام حسن بصری میں سے ہیں۔ سیدنا امام حسن البصری کے جو تلامذہ تھے اور شاگرد تھے، اور ان کے جو رفقا تھے اور اصحاب تھے، ان کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھنے والے پڑھنے والے، ان میں سے بڑا اعلیٰ مقام ہے، بلکہ چوٹی کے 8 افراد میں سے ایک۔ وہ حضرت عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز ایک مرتبہ 3 راتیں مسلسل اللہ کے حضور ایک سوال کیا۔ جب نماز پڑھتا، نفل پڑھتا، مصلی پہ ہوتا تنہائی میں، تو 3 راتیں مسلسل ایک سوال کیا، ایک ہی سوال۔ وہ سوال کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، باری تعالیٰ، جنت میں جس کو تو نے میرا ساتھی بنایا ہے، جنت میں جس کو تو نے میری رفاقت اور میری سنگت اور ساتھ دیا ہے، مجھے وہ دنیا میں دکھا دے، دکھا دے وہ کون ہے جس کے ساتھ جنت میں میری سنگت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس کے قلب میں القاء کیا، عالم خواب میں بتایا، ہاں عبد الواحد بن زید، جنت میں تیرے ساتھ جس کو جوڑ دیا ہے اس کا نام ہے میمونہ سودا۔ اس خاتون کا نام ہے میمونہ سودا کے لقب سے معروف ہے۔ اب یہ خواب میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو زیارت ہو رہی ہے۔ باری تعالیٰ وہ کہاں کی ہے؟ فرمایا کوفہ سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، اس کا پتہ کیا ہے؟ فلاں کوچے میں۔ صبح حضرت عبد الواحد بن زید اٹھے، شوق ہوا کہ جا کے میں اس کو دیکھوں جو جنت میں میرا مقدر بنا دی گئی۔ کوفہ جا پہنچے، کوفے میں جا کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اس نام کی خاتون ہے، مگر اے حضرت عبد الواحد وہ تو دیوانی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تو دیوانی ہے، آپ کہاں سے چلے؟ بصرہ سے، اس کو کیوں پوچھتے ہیں اور کیا لینا اس سے؟ اس نے کہا وہ دیوانی ضرور صحیح، وہ کرتی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جنگلوں میں رہتی ہے، بکریاں چراتی ہے، بکریاں چراتی ہے، اور جب ذوق میں آتی ہے تو عشق کے شعر پڑھتی۔ عطا پتہ لیا کس جنگل میں؟ بتایا فلاں جنگل میں۔ حضرت عبد الواحد بن زید وہاں پہنچ گئے، دیکھا نماز کا وقت تھا، وہ نماز پڑھ رہی ہے، حضرت میمونہ سودا نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے سامنے ایک لاٹھی گاڑی ہوئی ہے تاکہ کسی نے گزرنا ہو تو گاڑی رہے، اور ایک اون کا کپڑا ہے، چادر زیب تن کی ہوئی ہے، اور اس کے کپڑے پہ لکھا ہے کہ یہ باندھی ہے مولا کی، مگر ایسی باندھی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی۔ کپڑے پہ لکھا ہے یہ ایسی باندھی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید نے دوسری بات بڑی عجیب دیکھی، وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ساتھ ہی بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کھیل کود کر رہے ہیں اور اکٹھے چر رہے ہیں، اور بھیڑیے نہ بکریوں پر حملہ کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ انہیں کوئی وحشت ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی، سلام کیا، آ کے بیٹھے ان کے پاس، تو میمونہ سودا نے کہا عبد الواحد بن زید چلے جائیے، ابھی ملاقات کا وعدہ نہیں آیا۔ وہ رات خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کے آیا، یہ جنت کی رفیقہ ہے۔ وہ کہنے لگی آپ چلے جائیں، ابھی ہمارے اکٹھے بیٹھنے رہنے کا وقت نہیں آیا، وہ وعدے کا دن آئے گا تو آ جانا۔ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، کوئی نصیحت کر دیں مجھے، نصیحت۔ اس نے کہا نصیحت یہ ہے کہ بندہ جب دنیا کی طلب اور محبت میں ہی لگا رہتا ہے، دنیا کی طلب و محبت میں ہی لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی خلوت کی محبت اور لگن چھین لیتا ہے اور قرب کو دوری سے بدل دیتا ہے، اور اس کی بجائے وحشت اور طبیعت کی بیگانگی، اللہ کے قرب اور محبت کے ساتھ طبیعت کی بیگانگی اس کے دل میں طاری کر دیتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ذوق میں مستی میں کچھ شعر پڑھ دیے۔ حضرت عبد الواحد بن زید نے کہا اے اللہ کی عاشق بندی، مجھے جاتے جاتے اتنی بات بتا دیں کہ یہ قصہ کیا ہے؟ بھیڑیے تیری بکریوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نہ بکریاں ان سے ڈرتی ہیں نہ وہ ان پہ چپٹتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا سن لو، جب سے میں نے مولا سے صلح کر لی ہے، جب سے میں نے مولا سے صلح کر لی ہے، تب سے بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ جب میں مولا کے ساتھ موافقت کے رشتے میں آ گئی ہوں،
تب سے بھیڑیے میری بکریوں کے ساتھ موافقت اور یگانت کے رشتے میں آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جائے اور اللہ کے عشق کا شراب کی شراب پی لے اور اللہ کے ساتھ اپنے دل کی لو لگا گے اور دل کے خلوت کدے کو ہر خیر کے خیال طلب اور چاہت سے خالی کر دے اور جڑ جائے اس کے بن کی تار اس مولا کے عشق کے ساتھ، اللہ پاک دنیا کو اس کی موافقت میں پا ڈالتے۔ لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں اور بیگانہ اس کے اپنے جاننے والے بن جاتے ہیں، اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ تعلق اللہ پاک کے عشق کی برکت سے نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کچھ احباب نے، اولیاء عارفوں نے، عاشقوں نے بتایا، کچھ احباب نے، کہ مصر میں قاہرہ کے قریب، قاہرہ جو کیپٹل ہے، قاہرہ کے قریب مصر میں ایک کوہ مقطم ہے، جبل مقطم۔ اس جبل مقطم کی غاروں میں ایک اللہ کی بندی، ایک اللہ کی عاشقہ رہتی ہے اور اس کا عالم عشق عجیب ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کی زیارت کے لیے اور اس سے عشق کا سبق لینے کے لیے اور اس کے احوال جاننے کے لیے چل پڑا۔ میں جب وہاں گیا بہت تلاش کیا، وہ تو نہیں ملی، مگر کچھ اور عابد زاہد لوگ، عبادت گزار لوگ مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا اس عاشقہ کا، اس دیوانی کا جو عشق الہی میں دیوانی ہو گئی۔ انہوں نے کہا ذوالنون کیا بات ہے، داناؤں سے بھاگتے ہو اور دیوانوں کو تلاش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا داناؤں سے بھاگتے ہو، دیوانوں کو تلاش کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آیا ہی دیوانے کی تلاش کے لیے، مجھے پتہ بتا دو۔ انہوں نے کہا جائیں اس سمت، آگے ایک بڑا سا پتھر آئے گا، وہ پتھروں کی کسی چٹان پر بیٹھی ہوگی۔ حضرت ذوالنون پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا تو وہ کہتی ہے ذوالنون تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ وہ ان سے سن کے آئے ہیں لفظ، تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ آپ کہنے لگے آپ کیسے دیوانی ہیں، آپ کس طرح دیوانی ہو گئی؟ اس نے کہا ابھی سن کے نہیں آئے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، سن کے نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا کس شے نے تجھے دیوانہ بنا دیا، کس شے نے تجھے اس حال پر پہنچا دیا؟ اب اس نے جواب دیا مولا کے عشق نے دیوانہ بنا دیا اور اس کی شوق نے، شوق ملاقات نے مجھے حیرت زدہ بنا دیا اور اس کو پا لینے میں مجھے ہر وقت کے لیے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کی دریافت نے، اس کو پا لینے میں، معرفت نے، اس کے عشق نے دیوانہ بنا دیا، اس کے شوق ملاقات نے مجھے حیران و متحیر کر دیا، ہر شے سے بیگانہ کر دیا۔ عشق نے اس کا دیوانہ کر دیا اور